السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خواب کے اندر مردے کیوں نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، اور اگر ہمارا کوئی عزیز گھر میں سے جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ اگر خواب کے اندر نظر آ رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے، کس حال میں اگر نظر آئے تو کیا تعبیر ہوگی، میں اسی تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ دیکھیے، خواب کے اندر جو مردے نظر آتے ہیں، پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ جو خواب ہوتا ہے وہ نیند میں نظر آتا ہے، تو یہ نیند آنا، یہ نیند موت کی بہن ہے، موت کی بہن ہے۔ جس طرح انسان مر جاتا ہے تو اسی طرح سے جب انسان سو جاتا ہے تو پھر اس کی روح بھی اس کے اندر سے نکال لی جاتی ہے، روح قبض کر لی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ جس کا ترجمہ یہ ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت۔ جب انسان کو موت آتی ہے تو روح نکال لی جاتی ہے، مر جاتا ہے، اور وہ لوگ جن کی زندگی باقی ہے اور وہ نہیں مرتے ہیں تو ان کی روح نیند کے اندر قبض کر لی جاتی ہے، یعنی کہ وہ جب مرتے ہیں نا تو اللہ رب العزت ان کی روح کو نکال لیتا ہے، پھر یہ روحیں اپنے عزیزوں سے ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے یہاں جو ہمارے عزیز رشتہ داروں میں سے، ہمارے گھر بار میں سے جو چلے گئے ہیں تو وہ یہ روح ان سے جا کے ملتی ہے اور ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہی ملاقات خواب کے اندر ہمیں اور آپ کو اس جسم کے اندر ڈھانچے میں نظر آتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے اس کو یاد رکھ پاتا ہے اور بعض دفعہ بھول جاتا ہے۔ تو دیکھیے، جو ہمارے عزیز خواب کے اندر نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ روح قبض ہو کر ہمارے جسم سے نکل کر ہمارے عزیز سے ملاقات کرتی ہے جو دنیا سے جا چکا ہے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے کسی عزیز کو جو دنیا سے جا چکا ہے زیادہ ہی یاد کرتے ہیں، اس کا زیادہ چرچا کرتے ہیں، اس کی خدمات کو ہم ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے دادا چلے گئے دنیا سے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، دن بھر ان کا چرچا ہو رہا ہے کہ دادا ایسے تھے، دادا کی موجودگی میں یہ ہوا، دادا نے اس طرح کیا تھا، اور دادا نے فلاں کام کیا، فلاں خدمات تھیں، اتنے نیک تھے، اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے اور اتنے دیندار تھے۔ اگر ہم کسی بھی انسان کا تذکرہ جب زیادہ کریں گے تو پھر وہ جو چیز ہے نا ہمارے ذہن کے اندر اور ہمارے دل میں نقش ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے، اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، پھر وہی چیز ہمیں خواب کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے خواب میں اپنے مردوں کو دیکھنے کی۔ اچھا، اگر کوئی مردہ ہمیں نظر آئے، ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی نظر آئے تو پھر اس کی تعبیر کیا ہوگی اور کس طرح سے ہوگی؟ دیکھیے، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی نے مردے کو خواب میں دیکھا اور اس سے یہ کہا کہ تو مر گیا ہے، تو مر گیا ہے اور اب تو زندہ کیسے؟ تو پوچھا کہ تو مر گیا تھا، اب تو زندہ کیسے؟ تو اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں تو نہیں مرا، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے، یعنی اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کی اس جہان میں بات اچھی ہے، یعنی وہ دنیا کے اندر جب تھا نا تو اس کا کردار، اس کے اخلاق، اس کے اعمال بہت اچھے تھے، بہت اچھے تھے۔ اور جو انسان اچھا ہوتا ہے یا ظلماً قتل کر دیا جاتا ہے یا اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو وہ شخص مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ رہتا ہے۔ جیسے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بطور حوالے کے یہ آیت بھی نقل کی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ تم گمان کرتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے
کہ وہ مردہ ہو گئے، مر گئے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اگر کسی عزیز کو دیکھا اور اس سے کہا کہ تو مر گیا تھا، اس نے انکار کیا میں تو نہیں مرا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا اثر دنیا کے اندر اور اس کے کردار اخلاق اچھے تھے، لوگ ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں اور ان کے اچھا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دیندار تھے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ دیکھے کہ خواب کے اندر جو ہمارا عزیز ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے، اچھی جگہ پر ہے، عیش و آرام میں ہے، اچھی چیزیں کھا رہا ہے، مزے لے رہا ہے اور لطف اندوز ہو رہا ہے، بہت خوشحال مزاج میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، بہت زیادہ شاد ہے، بہت زیادہ خوشحال ہے، اور وہ اسی حال میں اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گیا، تو کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے مردے کو خواب میں خوشحال دیکھا ہے اور خوشی کی چیزوں میں دیکھا ہے اور اچھی جگہ دیکھا ہے، تو تعبیر یہ ہے کہ جو بھی صدقہ اور خیرات اور دعا اس کے لیے کی جاتی ہے تو وہ تمام دعا صدقہ خیرات اس کو پہنچتی ہے، یعنی اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ جب پہنچتا ہے تو جس طرح دنیا کے اندر اگر ہم کھیتی میں دانہ پانی لگائیں گے تو وہ ہری بھری ہوگی، سبز و شاداب ہوگی، اسی طرح سے وہ بھی اس کو ثواب پہنچ رہا ہے اور اللہ رب العزت اس کو جو ہے تنگیوں سے نکال رہا ہے، اس کو خوشحالی عطا فرما رہا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اگر ہم مردے کو خوش دیکھیں خواب کے اندر۔ اسی طرح اگر ہم خواب میں اپنے مردے کو کسی بھی عزیز کو خوش نہ دیکھیں، یعنی ترشرو ہو، یعنی غمگین ہو، بہت زیادہ اداسی کی حالت میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم دعا صدقہ خیرات اس کی طرف کر رہے ہیں یا تو ہم دل سے نہیں کر رہے مکمل یقین اطمینان کے ساتھ کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس تک نہیں پہنچا رہا ہے، اس کا ثواب نہیں پہنچ رہا ہے، یا پھر ہم اس کے لیے ایصال ثواب کر ہی نہیں رہے، ہے نا، یہ مطلب ہوتا ہے، یہ تعبیر ہوتی ہے۔ اگر خواب میں مردہ کوئی بھی غمگین نظر آئے، کوئی بھی ہمیں رو رہا ہے یا پریشان ہے یا وہ چلا رہا ہے یا مدد پکار رہا ہے یا اسی طرح کسی چیز کا حکم دے رہا ہے کہ مجھے جو ہے میرے لیے صدقہ کرو، میرے لیے مسجد میں کام کرو یا میرے لیے کوئی بھی اچھا کام کرو، اس طرح کر رہا ہے تو ہمیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہے، اسے ثواب کی اور نیک کاموں کی ضرورت ہے تاکہ وہ تنگیوں سے نکل جائے اور اللہ رب العزت رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے خواب میں مردے نظر آنے کی۔ اور اگر خواب میں مردے نظر آئیں تو آپ یہ سمجھ لینا کہ روح کی بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے، جیسے کہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جب وفات پا گئے تو ایک واقعہ ہے، بہت بڑے اللہ والے تھے، تو کچھ دنوں کے بعد ان کے ایک مرید نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہے بہت عیش و آرام میں ہیں، جنت میں ہیں، بہت عیش و آرام میں ہیں۔ تو ان کے مرید نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر رحم و کرم کا معاملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میری مغفرت فرما دی اور میں جنت کے اندر آ گیا۔ پھر ان مرید نے یہ بھی پوچھا کہ اچھا ہمارے علاقے میں ایک بڑے بزرگ تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ حضرت حسن بصری کہاں ہیں، ان کا کیا بنا، ان کا کیا ہوا؟ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ کہا کہ حضرت حسن بصری جو ہیں میرے سے 40 درجے اوپر جنت کے اندر ہیں، یعنی ان کی جو جنت ہے وہ 40 درجے اوپر ہے میرے سے۔ تو ان مرید نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کو زیادہ بڑا اللہ والا سمجھتے تھے، بڑا بزرگ سمجھتے تھے، آپ زیادہ تقوی والے اور پرہیزگار تھے، تو وہ آپ سے کیسے اوپر ہو گئے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت حسن بصری جو ہیں وہ آخرت کی فکر زیادہ کیا کرتے تھے، آخرت کو زیادہ یاد کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے مقام و مرتبہ بھی اعلیٰ نوازا اور میرے سے زیادہ ان کا مقام 40 درجے اونچے اوپر بنایا ہے۔ تو ان واقعات سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ روح سے عزیزوں سے ملاقات ہوتی ہے اور وہی چیز خواب میں نظر آ جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیز پھر خواب میں ہمیں دکھ جاتی ہے۔ اگر آپ کو کچھ اسی طرح کے کوئی خواب نظر آئیں اور آپ تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں، صحیح تعبیر، تو پھر
آپ جو ہے ہماری ویڈیوز کے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ مکمل تعبیر اور صحیح تعبیر آپ کو بتلائیں گے۔ اور لیکن آپ جو ہے اپنا نام ضرور لکھیں، اور خواب کس وقت دیکھا ہے وہ وقت بھی لکھیں، آپ اپنی عمر بھی بتائیں آپ کتنے سال کے ہیں، یہ 3 چیزیں آپ ضرور لکھیں خواب کے ساتھ میں، انشاءاللہ پھر صحیح تعبیر آپ کو بتلائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔